اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اے لوگو، 10 محرم الحرام کو فجر کے وقت خود حضرت شاہ علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہتھیار پہنتا ہے اور میدان میں جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پگڑی مبارک سر پر پہن لیتا ہے اور حمزہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی ڈال پیچھے پہنتا ہے اور حیدر کی تلوار کو گلے کے ساتھ لٹکا لیتا ہے اور ذوالجناح پر سوار ہو کر عالم کا سردار میدان کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے کہ زین العابدین اور سکینہ جان ذوالجناح کی واق کو پکڑ کر رو کے پوچھتے ہیں کہ بابا جی، آپ اب جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں، بابا جی ہماری ذمہ داری کس کو سونپ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے پیارے اور لاڈلے بیٹے، میں آپ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کو سونپتے جا رہا ہوں۔ پھر زین العابدین اور سکینہ جان پوچھتے ہیں کہ بابا جان، ہمارا دنیا میں آپ کے علاوہ غمخوار کون ہوگا؟ تو امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا غمخوار ہوگا۔ پھر زین العابدین پوچھتا ہے، بابا جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر کون واعظ و کلام کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے پیارے زین العابدین، دنیا جہان کے اندر اللہ پاک آپ کو امام کرے گا اور تیرا رتبہ بلند ہوگا اور مسجد کے اندر بھی تو ہی واعظ و کلام کرے گا۔ پھر ساری بیویاں حضرت امام پاک کے قدموں میں گر کے بے حد روتی ہے تو حضرت امام حسین ان کو دلاسا دے کر کہتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ حافظ و نگہبان ہے اور آپ کے سارے کاموں کا وکیل خود اللہ پاک ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت امام پاک میدان میں جانے لگتے ہیں کہ شہر بانو آپ سے کہتی ہے، اے امام پاک، آپ کے دل کا ٹکڑا حضرت علی اصغر پیاس سے نڈال ہے، اس کے لیے تھوڑا پانی مل جائے۔ تو حضرت امام حسین اپنے 6 ماہ کا لختے جگر کو اٹھا کر میدان میں جاتا ہے اور امیر پولیس سے التجا کرتا ہے کہ تمہاری تقصیر میں نے کی ہے اور یہ بیچارہ معصوم بے گناہ ہے اور 5 دن ہو گئے ہیں اس بیچارے نے دودھ نہیں پیا، خدا کے واسطے اس بچے پر ترس کھا کر 2 گھونٹ پانی کے دے دو، اس کا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ ثواب دے گا۔ پتھر دل امیر نے آگے سے جواب دیا، ہم اس پر ذرا ترس نہیں کریں گے اور پانی کی 2 بوند تو کیا، پانی کی طرف اس بچے کو دیکھنے بھی نہیں دیں گے۔ اور پھر امیر کتے کے آدمی اس معصوم بیچارے کے حلق مبارک پر تیر مارتے ہیں کہ علی اصغر بیچارہ شہید ہو جاتا ہے اور معصوم علی اصغر کے حلق مبارک خون سے آلود ہو جاتے ہیں۔ اور پھر امام پاک اپنے لختے جگر کو بیویوں کے پاس خیمے میں لا کر فرماتے ہیں کہ یہ بھی شہادت کا رتبہ پا کر جنت کی طرف روانہ ہو گیا ہے اور اس نے جنت کا ٹھنڈا پانی پی لیا ہے اور ہمارے لیے صبر ہی کافی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا تھی ہم اس میں ہی خوش ہیں۔ ابھی حضرت امام پاک رضی اللہ عنہ تعالیٰ اللہ پاک کی رضا میں خوش ہو رہے تھے کہ بہت تیز آندھی آئی جس نے سب درخت اکھیڑ کے رکھ دیے، سارے یزیدیے اونٹ اٹھا کر زمین پر مارے اور اتنی اندھیری تھی کہ ہر کوئی حیران ہو گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے خیمے کو آنچ تک نہیں آئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ زیادہ پولیس یزیدیے اندھے ہو کر مرے اور اندھیری اتنی تیز تھی کہ کل پولیس یزیدیے بے ہوش ہو کر اڑ گئے، کوئی باقی نہ بچا۔ پھر پولیس یزیدیے کہتے ہیں کہ لگتا ہے قیامت آ گئی ہے اور ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ پر ظلم کیا ہے اور ہمیں اس ظلم کی سزا ملی ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو غیب سے کوئی آگے السلام علیکم کہتا ہے اور پھر حضرت امام پاک نے اس کے سلام کا جواب دے کر اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا نام ظفر ہے اور ہماری ذات دیو ہے اور ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں۔ میرے ساتھ اس آندھی میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ دیو ہے، اگر آپ حکم دو تو ان یزیدیوں کو موت کا مزہ چکھا دیں، اگر آپ کا حکم ہو تو سارے یزیدیوں کو
ادھر ہی فنا کر دوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا، نہیں، یہ دغا ہو جائے گا، تم نظر نہیں آ رہے اور یہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے تیری مراد دے گا اور اپنے ملک کو خوش ہو کر جا، میرا دل تم سے خوش ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اس دیو کے حق میں دعا کی اور ظفر دیو واپس اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ پھر اندھیرا جو چھایا تھا وہ اتر گیا اور پھر پولیس یزیدیہ میدان میں آ کر جمع ہو گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ میدان میں آ کر ان سے کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نانا ہے اور حضرت شاہ علی میرا باپ ہے اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا میری ماں ہے اور جعفر حمزہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ میرے چاچے ہیں۔ اللہ کا کچھ خوف کرو جس نے سب کو جان دی ہے۔ اے نادان، ذرا سمجھ کرو کہ رزق بھی ہمیں اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ہمیں ایمان ملتا ہے اور تم میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ میرے 63 آدمی شہید کر کے، میرے پیارے لگتے جگر کو شہید کر کے تمہیں ابھی بھی اللہ کا خوف نہیں آ رہا۔ تم میرا پانی بند کر کے حوض کوثر سے کیوں محروم ہو رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ حشر کے دن حوض کوثر کا ساقی میرا باپ ہوگا۔ اگر تمہیں بادشاہی کی حرص ہے تو وہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں، اگر تم مجھے جلا وطنی کرتے ہو تو میں پھر بھی راضی ہوں، میں جدھر کہو گے چلا جاؤں گا۔ تو یزیدی کتے جواب میں کہتے ہیں کہ تمہیں یزید کتے کی بیعت کے بغیر امان نہیں ملے گی۔ تو جواب میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے اور تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے اور اس بیعت کا اللہ رسول گواہ ہے۔ یزیدیہ نے جواب میں کہا کہ ہم تمہاری بیعت نہیں کریں گے، اگر آپ نے یزید کی بیعت نہ کی تو تم شہید ہو جاؤ گے۔ حضرت شاہ حسین پاک نے فرمایا کہ تم پر اللہ رسول کی لعنت ہو، اور آپ نے خیمے کو باندھنے والا بڑا کنڈا یزیدیوں کو مارا کہ آسمان کے اندر زحل اور مریخ بھی کانپ گئے اور پولیس یزیدیوں کی موت نے بھی چیخیں ماری اور زمین بھی کانپ گئی۔ حضرت امام پاک نے کنڈے کے ساتھ 500 موذی کافر مار دیا کہ سارے یزیدی کانپ گئے اور ڈر کے مارے آپ کے قریب کوئی نہیں آ رہا تھا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیوں دوں مار۔ ایک اور روایت ہے، جو کوئی اس درد کی کہانی کو سنے گا اس کو بھی ثواب ہوگا۔ السلام علیکم۔